صفحہ 339 اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے جب آئے اور انہوں نے اپنی سفر کی کارگزاری اور یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کے بارے میں والد کو جب بتایا اور ساتھ یہ بھی کہ بنیامین کی شرط رکھی انہوں نے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو میں بھروسہ نہیں کرتا، البتہ ہر سالی کی وجہ سے غلہ حاصل کرنا ہماری مجبوری ہے، تو اس وجہ سے بنیامین کو بیچنے مجبوری بھی ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ بھروسہ تو اصل اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں تم مجھے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکا عہد دے دو کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے۔ بیٹوں نے عہد دے دیا تو اس پہ یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے بنیامین کو ساتھ بیچنے پہ۔ لیکن جب بیٹھے جانے لگے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جب تم شہر مصر میں داخل ہو تو مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ پہلے شہروں کے ارد گرد فصیل بنی ہوتی تھی جس کے مختلف دروازے ہوتے تھے، جیسے ہمارے ملک کے جو پرانے شہر ہے گجرانوالہ اور بہت پرانا لاہور ہے۔ لاہور کے بارے میں تو تفسیر قرآن والے نے لکھا ہے کہ یہ بدھ مذہب وہ جو تہذیب ہے، بدھ تہذیب آج سے 3000 سال پہلے کی تہذیب ہے، اور لاہور کا شہر اس سے بھی 1500 سال پرانا ہے۔ تفسیر قرآن میں نے لکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے گجرانوالے کی مثال دی کہ گجرانوالہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس کی آبادی وہ سنجیت سنگھ کوئی تھا سکھ، اس کے دور سے اس کی آبادی شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس کے بھی 4 گیٹ ہے، سیالکوٹی گیٹ، لاہوری گیٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے شہروں پہ ارد گرد 4 دیواری بنی ہوتی تھی، اور 4 دیواری کی مختلف جگہوں میں پھر گیٹ ہوتے تھے، پھر اس کے چوکیدار بھی ہوتے تھے، ایک چوکیداری کا نظام بھی تھا۔ اس وقت لوگ تنگ گلیوں میں، تنگ مکانوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ کہتے تھے اب تو فضائی بدل گئی، اب تو لوگ کہتے ہیں کھلی سوسائٹی ہو، کھلے مکان ہو، کھلی گلیاں ہوں اور جو ہے کھلی جگہ ہو۔ اور ظاہر آبادی بھی بڑی پھیل گئی، جیسے کہ گجرانوالہ کی بڑی پھیل گئی، لاہور کی بڑی پھیل گئی۔ تو اب وہ پرانا نظام جو ہے وہ نہیں رہا۔ لیکن پہلے زمانے میں فرماتے ہیں کہ یہ فصیلیں ہوتی تھیں شہر کے ارد گرد، ان کے مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی
جو مصر شہر تھا اس کی بھی فصیل بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے تھے. تو والد نے کہا کہ جب تم داخل ہو تو ایک دروازے سے مت داخل. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف وجوہات لکھی. ایک وجہ تو یہ کہ تم ظاہر ہے اچھے قد و قامت کے مالک ہو، اچھی شکل و صورت کے بھی مالک ہو، اور پھر ظاہر ہے جب ایک باپ کے 10 بیٹے ایک گیٹ سے داخل ہو جاؤ گے تو اول تو یہ گیٹ والے یا گیٹ کا چوکیدار یہ نہ سمجھے کہ یہ کبھی جو ہے نا بری نیت سے برے ارادے سے حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تب تو 10 آدمیوں کا ایک مضبوط گروہ ایک ساتھ داخل ہو چکا ہے. تو کسی حادثے کے شکار نہ ہو جاؤ. اور پھر جب یہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھائی ہے، ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، تو کوئی حسد کا شکار نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے جب لوگ حسد کے شکار ہوتے ہیں تو حاسدین پھر بڑے منصوبے بناتے ہیں. تو کسی کے حسد کے شکار ہو کے کسی حادثے کے شکار نہ ہو جاؤ. 2 وجہ. تیسری وجہ یہ کہ اللہ نے تمہیں رنگتیں بھی اچھی دی، شکل و صورت اچھی دی، اور پھر ظاہر ہے ایسے خوبصورت 1 2 نہ 10 ہوں ایک ساتھ تو نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. نظر کا لگنا یہ برحق ہے. درجہ اول کی حدیث میں ہے العین حق، کہ نظر کیا ہے برحق ہے. نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے اگر کوئی قضاء و قدر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی ہے تو یہ نظر ہے. نظر ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ نظر ایسی چیز ہے کہ یہ اون کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے. تو بہرحال اور صحابہ کے بعد واقعات بھی ایسے ہوئے. ایک صحابی نے کرتا اتارا ہوا تھا، تہبند پہنی ہوئی تھی، ایسے ہنسی، بڑا خوبصورت جسم تھا، بڑا خوبصورت جسم تھا. دوسرے ایک صحابی آئے تو عامر بن ربیعہ یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جسم تو ایسا خوبصورت ہے کہ ایسا خوبصورت جسم میں نے کسی عورت کا نہیں دیکھا. اور جن کو نظر لگ گئی تھی بن حنیف تو مجھے یاد ہے، خود صحابی کا نام ابھی ذہن سے نکلا. تو جب عامر بن ربیعہ نے یہ بات کہی تو وہ جو صحابی تھے بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کو اسی وقت بخار شروع ہوا اور پھر تڑپنے لگے. جب بات رسول اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی دوسرے کو نظر کی وجہ سے ہلاک نہ کرے. جب کوئی ایسی جو ہے نا کسی کی کوئی ادا اچھی لگے، جسم اچھا لگے، کوئی جگہ اچھی لگے تو کہو بارک اللہ. بعض روایت میں ماشاء اللہ بھی آتا ہے تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نظر کا اثر نہیں ہوگا، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک علاج بھی بتایا ہے کہ جس آدمی کی نظر لگتی ہو وہ پھر اس طرح کر لے کہ برتن میں پانی جو ہے نا، پانی لے کے وہ آدمی اس میں ہاتھ دھو لے، پھر اسی پانی سے کلی کرے، اور پھر جو ہے وہ دانا ہاتھ دھوئے، پھر بانا ہاتھ دھوئے، اور پھر جو ہے وہ دونوں گھٹنے دھوئے، پھر جو اپنی شرینوں کو دھوئے، لیکن وہ برتن نیچے زمین پہ نہ رکھے، اور وہ پانی پھر اس آدمی پہ جس کو نظر لگی ہے اس پہ چھڑکاؤ کرے تو اللہ کے فضل سے حکم سے صحیح ہو جاتا. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے یہ ایک تدبیر بتائی. لیکن ظاہر صاحب نبی تھے، اور نبی سے بڑھ کر مقرب کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر علم والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا، یقین کرنے والا، بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تدبیر جب بتائی نظر بر سے یا کسی حادثہ کے شکار ہونے سے بچنے کی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو ایک تدبیر کے درجے میں بات تھی.
اسباب کو اختیار کرنے کے درجے میں بات تھی، جس کے اختیار کرنے کا حکم ہے، اصل بچانے والا اللہ ہے۔ اللہ اگر بچائے گا تو بچ جاؤ گے، اللہ نہیں بچائے گا تو یہ اسباب کیا ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اس لیے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، وہ جب حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کے آگے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچائے گا تو بچ جاؤ گے، نہیں بچائے گا تو اس تدبیر سے بھی نہیں بچ سکو گے۔ لیکن یہ اسباب اختیار کرنے کی حد تک یہ بات تھی، باقی میرا اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ بچانے والا وہی ہے، مؤثر حقیقی وہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی، وہ علم والے تھے۔ کیا تھے؟ علم والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جب بچانے پہ آ جائے تو پھر نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نہ بچانے پہ آ جائے تو پھر کوئی تدبیر بھی آدمی کو نہیں بچا سکتی، احتیاطی تدابیر بھی نہیں بچا سکتے۔ اور ظاہر ہے علم ہم نے انہیں عطا کیا تھا، وہی کا علم تھا، اور وہی کا علم تو بڑا قطعی یقینی ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہی کا علم ہوتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بڑا کیا ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے، مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اپنی جہالت کی وجہ سے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اسباب نہیں۔ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسباب نہیں۔ لہذا وہ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اسباب کے سپر کر دیتا ہے، اسباب کو ناکام کر دیتا ہے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا واویلا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اور بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر بے صبر ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شکوے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن شروع سے ہی دیکھتے نہیں کہ کام بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، یہ اسباب نہیں، یہ اسباب تو صرف اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ بات بتائی۔ دیکھیں اللہ کے انبیاء ایسے ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کا، اللہ کے بندوں کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین دلایا جاتا ہے، مکمل بھروسہ دلایا جاتا ہے، اور ایک ایک عمل سے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے۔ پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جانے سے دل کی کایا پلٹتی ہے، انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسان کی بہت ساری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ ہمارے جو مرشد تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایک دوست نے دعوت کی، تو نے کہا دیکھو بظاہر تو ہم کہتے ہیں یہ ایک کھانا ایک نعمت ہے، ایک قسم کی نعمت ہے، یہ ایک نعمت نہیں، یہ ایک کھانا بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر یہ کھانا ہو مگر اس میں لذت نہ ہو، اس میں لذت نہ ہو تو چلے پھر بھی تو کھانا ہے، آدمی کیا کر لیتا ہے، آدمی پیٹ پہ ڈال لیتا ہے اور ضرورت پوری کر لیتا ہے، بھوک اپنا مٹا دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے لذیذ کھانے کی طرح مزہ نہیں آتا۔ پھر فرمایا اگر لذت ہو، لذت بھی ہو، لیکن لذیذ کھانے ہونے کے باوجود کوئی بری خبر آ جائے تو بھی اس کھانے کا وہ مزہ نہیں رہتا۔ اور ایسے یہ کھانا لذیذ ہو لیکن آدمی کی چاہت نہ ہو، طلب نہ ہو، بھوک ہی نہ لگے تو اس کے لیے لذیذ بھی غیر لذیذ بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کہنے لگے کہ اگر یہ سب کچھ ہو لیکن جو دعوت کھلا رہا ہے وہ دل سے نہ کھلائے، وہ عزت سے نہ کھلائے تو بھی وہ مزہ نہیں۔ جب وہ کھلائے اور عزت سے کھلائے، دل سے کھلائے، تو دیکھیں ایک کھانے کے وقت کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمع ہو جاتی۔ اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو نے دیکھی
انہی سے اور آگے پیچھے بزرگوں سے کتابوں میں جو دیکھا ہے، کھانا اندر جائے وہ ہضم نہ ہو جائے وہ الگ مصیبت ہے، کھانا اندر جائے پھر وہ ہضم ہو کے نکلے نا وہ الگ مصیبت ہے، پیشاب بند ہو جائے چھوٹا یا بڑا وہ الگ مصیبت ہے، پیٹ خراب ہو جائے وہ پھر الگ مصیبت ہے، پیٹ پھول جائے وہ الگ مصیبت ہے۔ تو اس لیے ایک کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہے اگر انسان سوچ لے۔ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی بسم اللہ پڑھتے کھانے کی شروع میں، اس کا بہت بڑا فلسفہ ہے۔ فلسفہ اس کا یہ ہے کہ پانی کا ایک بوند، کھانے کا ایک لقمہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت اور قدرت کے کرش میں استعمال نہ ہوتے، شامل حال نہ ہوتے، یہ لقمہ ہمارے منہ تک نہ پہنچتا، لقمہ ہمارے منہ تک نہ پہنچتا۔ کاشتکار کا کام ہے صرف زمین کو جو کیا کرنا، زمین کو کھود کے اس میں بیج ڈالنا، اور پھر جو ہے نا اس زمین منو مٹی کو پھاڑ کے اور پھر سخت بیج سے نرم و نازک کومپل کو نکالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس کو آفات سے بچانا، پھر اس کو جو ہے نا پکانا، اور پھر جو اسے کٹوانا، اور پھر جو ہے نا اسے پسوانا اور اس کی روٹی بنوانا اور ہم تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت سے ہوا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے تم شروع میں بسم اللہ پڑھو، تو اللہ اسی فلسفے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اسی کی طرف بندے کی توجہ دلانا چاہتا ہے۔ میرے بندے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھ کے جو مزے سے ایک لقمہ لیتا ہے، یہ میری کامل قدرت کے کرشمے کا مرہون منت ہے۔ اگر میری قدرت میں شامل حال نہ ہوتی تجھے ایک لقمہ بھی نصیب نہ ہوتا، نہ بوند پانی کا نصیب ہوتا۔ اب دیکھ لیں ترجمہ۔ اچھا جی، وقال یا بنیا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ ایک میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہو ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے۔ آگے کیا کہا دیکھیں، ظاہری سبب اختیار کرنے کا حکم دے دیا، اللہ کے نبی تھے، فوراً ذہن دوسری طرف گیا کہ یہ تو ظاہری سبب ہے، بیٹوں کی نظر کئی ظاہری سبب کی طرف نہ جائے، نظر جانی چاہیے رب کی طرف جو مؤثر حقیقی ہے۔ فوراً فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی چیز سے۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ لفظی معنی ہے نہیں ہے حکم مگر اللہ کے واسطے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ سارے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں، اسی پہ، اسباب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، اپنے مال سے پہلے، اپنی طاقت سے پہلے اس کی ذات پہ کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے انہیں ان کے والد نے حکم دیا تھا، تو مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ان کو بچا سکتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز، لیکن الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ ایک حاجت تھی، ایک بات تھی جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، جو انہوں نے پوری کر لی، ان کی ایک چاہت تھی انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، لیکن وہ علم والے تھے، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، وہی کا علم دیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للصلاۃ وعلی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا، اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم،
واجعلنا منهم. اللهم اغفر من قدر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں 100% اخلاص کے ساتھ سننے اور سنانے کی، اور پھر 100% اخلاص کے ساتھ ہمیں اس پر مکمل 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً درد والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں اولاد میں سے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے. تبارک و تعالیٰ میں دنیا سے دونوں کی خوشی نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. آخرت کی خوشی ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. امین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.